میں غریب بندہ ہوں، اپنی نوکری کو ہی اول درجے پر رکھتا ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ میرا کوئی ایسا کاروبار یا کام دھندا نہیں جو مجھے پیسے دے سکے۔ جب پہلی مرتبہ ایک عربی مردہ خانے سے غسل کا پانی لینے آیا تو میری نوکری کا تیسرا روز تھا۔ میں تو پہلے ہی اس نوکری سے ڈرا ہوا تھا۔ بے شک کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، لیکن پورا پورا دن مردہ خانے میں اتنے سارے مردوں کے ساتھ نوکری کرنا یقیناً دل دہلا دینے والا کام تھا۔ میں مردوں کے ٹیگ دے کر ان کو رجسٹر میں بھرتی کر رہا تھا جب ہسپتال کا بہترین ڈاکٹر خود چل کر مردہ خانے میں آئے، جس کے ساتھ ایک عربی بھی تھا، جس نے بظاہر تو شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی لیکن سر پر ڈبیوں والا رومال کس کر باندھ رکھا تھا۔ اوپر سے داڑھی کا سٹائل بھی عربیوں والا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کو مجھے شک ہوا کہ میں نے شاید اس آدمی کو کہیں دیکھ رکھا ہے۔ ڈاکٹر کے بتانے پر علم ہوا یہ عربی ہے اور اس ملک میں پہلی مرتبہ آیا ہے۔ اس بات پر میں نے یقین کر لیا، کیونکہ یہ سن رکھا تھا کہ ہر انسان کا ہم شکل اس پوری دنیا میں ہوتا ہے، تو شاید وہیں سے کسی کی مشابہت پڑ گئی ہوگی۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹر اور اس عربی کو کرسی فراہم کی، ساتھ ہی ہاتھ باندھ کر ایک دم سے مہذب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ جس پر میں نے جواب دیا، سر شفیق احمد۔ اچھا، تو پہلے والا اٹینڈنٹ کہاں ہے؟ تم نئے لگتے ہو۔ مجھے جو لگا تھا ڈاکٹر منور یہاں پہلی مرتبہ آیا ہے تو میں غلط تھا، یعنی وہ پہلے بھی یہاں آتا جاتا رہتا ہے اور پچھلے کام کرنے والے تک کو جانتا تھا۔ میں نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، جی سر، میں یہاں 3 دن پہلے ہی بھرتی ہوا ہوں، اور پہلے والا کہاں گیا اس بات کا تو مجھے علم نہیں، بلکہ جب میں یہاں آیا تھا تو یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ہنوز لہجے میں تابعداری سے جواب دیا۔ ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہوا مجھے کہنے لگا، اچھا شفیق، یہ قمر الدین ہے، یہ اب اکثر ہی یہاں آیا کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے مزید ان کے ساتھ بھی کوئی یہاں پر آئے تو تمہیں ان کے لیے کام کرنا ہوگا۔ میں سمجھا نہیں تھا، بھلا میں اس عربی کے لیے کیا کام کر سکتا ہوں، جبکہ میں خود ہی اپنے کام سے مطمئن نہیں تھا، لیکن گھر میں میری بہنوں کی شادیاں کرنی تھیں تو یہ مجبوری مجھے یہاں پر کھینچ لائی تھی، ورنہ میں ایک دن بھی اس مردہ خانے میں نہ رہتا۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا، جی میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اب اتنا بڑا پیراگراف تو اس کے سامنے دہرانے سے رہا۔ ہاں، تو جب یہاں مردوں کو محفوظ کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے غسل تو دیا جاتا ہے نا؟ جی دیتے ہیں، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو بس، تم نے یہاں جتنے بھی مردہ عورتوں کو غسل دیا جائے ان کے غسل کا پانی الگ الگ بوتلوں میں سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ مختلف عورتوں کے غسل کا پانی مختلف بوتلوں میں، اور اوپر یہ بات یاد سے لکھنی ہے کہ مرحومہ کا نام کیا تھا، عمر، قد، شادی شدہ تھی یا کنواری۔ سمجھ گئے؟ یہ بات میرے لیے بے حد حیران کن تھی کہ ایسا کیوں کرنا ہے بھلا، لیکن میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی ڈاکٹر خود ہی کہنے لگا کہ وہ پانی قمر الدین کو چاہیے ہے۔ تم جانتے ہو نا عربی کتنے محنتی اور ذہین قوم ہے، بس انہیں کچھ تجربات کرنا ہوتے ہیں جس کے لیے خواتین کے غسل کا پانی چاہیے ہوتا ہے، اور تم یہاں آنے والے تمام عورتوں کا پانی جمع کیا کرو گے۔ قمر الدین کا ملازم وہ پانی تم سے لے جایا کرے گا اور اس کے تمہیں پیسے بھی ملیں گے۔ بس تم اس بات کا دھیان رکھنا کہ یہ بات ہسپتال میں نہیں نکلنی چاہیے، بلکہ کمرے تک ہی محدود رہے۔ اتنا بول کر ڈاکٹر چپ ہو گیا تو میں نے کہا کہ سر، میرا کام تو یہاں کی ڈیوٹی دینا ہے، مردوں کو نہلانے کے لیے تو 2 مرد الگ سے ہیں اور عورتوں کو 2 عورتیں نہلاتی ہیں، تو آپ ان سے کہیں اگر آپ کو غسل کا پانی چاہیے تو آپ ان سے رابطہ کریں، میں تو اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے مہذب انداز میں منع کرنا چاہا، مگر ڈاکٹر تیزی سے بولا، جب وہ نہلا دیں گی تو صفائی تو تم کرتے ہو، انہیں مت کرنے دینا، تو جو پانی جمع ہوگا اسے تم الگ سے سنبھال لینا، اور اس سب کے تمہیں پیسے ملیں گے۔ اب میں عورتوں سے تو اس طرح کے معاملہ طے نہیں کر سکتا، تم کر سکتے ہو، اور میرا یہ کام تم ہی کرو گے، کیونکہ قمر الدین کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، انہیں انکار نہیں کر سکتا، اور اگر تم نے انکار کیا تو مجھے یقیناً یہاں ایسا ملازم بھرتی کروانا پڑے گا جو میرے آسانی سے کام آ سکے۔ شروع میں ڈاکٹر مجھے سمجھانے کے لیے بولا تھا، آخر میں مجھے ہسپتال سے نکلوانے کی دھمکی دے کر چپ ہو گیا، اور میں بے حد ڈر گیا تھا، کیونکہ مجھے یہ نوکری ہر حال میں چاہیے تھی۔ میں اس نوکری سے کسی صورت بھی ہاتھ نہیں دھو سکتا تھا، یہ میری ضرورت تھی۔ اچھا بتاؤ پھر کیا فیصلہ کیا؟ میں چپ رہا تو ڈاکٹر خود ہی بول اٹھا، گویا وہ مجھے آج راضی کر کے ہی یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ میرا دل بالکل بھی مطمئن نہیں تھا، مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ اس سے کوئی غلط کام کریں، لیکن حامی بھرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ ڈاکٹر مطمئن ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے کندھے کو تھپک کر اس عربی کی جانب دیکھا
جس نے اشارتاً مجھے سمجھاتے ہوئے فوراً سے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر میری ہتھیلی پر رکھے، جو میں نے لینے سے انکار کر دیا، مگر ڈاکٹر نے کہا یہ تمہاری ضرورت ہے، اگر نہ ہوتی تو تم کبھی بھی اس کام کے لیے حامی نہ بھرتے۔ خیر یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے، اسے صرف اس وجہ سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے قمر الدین کے حریف ان کے تجربات سے واقف نہ ہو جائیں، ورنہ اگر تم اس بات کو پھیلا دو تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر مجھے تم اعتبار کے قابل لگتے ہو، امید ہے ہمارا اعتبار نہیں توڑو گے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر نے عربی سے وہ پیسے پکڑ کر میری قمیض کی اوپری جیب میں ڈال دیے اور وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ میں حیران پریشان کھڑا تھا، میرا پورا ماتھا پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ جلدی جلدی میں نے پانی کے 2 گلاس پی کر خود کو نارمل کیا اور واپس اپنی ڈیوٹی والی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کو یاد کرنے لگا۔ اس واقعے پر دوبارہ سے غور کرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ ڈاکٹرز بالکل بھی گھبرائے ہوئے نہیں تھے اور نہ ہی ان کی کوئی حرکت مشکوک تھی۔ کیا پتہ وہ سچ مچ اس پانی سے کوئی تجربہ کرنا چاہ رہے ہوں جو کہ مستقبل میں انسانیت کی فلاح کے لیے اچھا ثابت ہو۔ یہ بات سوچ کر میں کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اچانک سے مجھے پیسوں کا خیال آیا تو میں نے اپنی جیب تھپا کر نوٹ باہر نکالے تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ 5,000 والے کافی سارے نوٹ تھے۔ اتنے پیسے تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھے تھے اور یہ ایک ساتھ بغیر محنت کے ہی میری جیب میں آ گرے تھے۔ ایک دم سے میرے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا اور میں نے 2-3 مرتبہ ان پیسوں کو بار بار گنا اور یقین دہانی کی کہ وہ رقم میرا خواب نہیں بلکہ حقیقت بن کر میرے ہاتھوں میں موجود تھے۔ میں نے جلدی سے ایک 5,000 کا نوٹ نکال کر باقی پیسے اپنی شلوار کی جیب میں چھپا لیے اور گھر جاتے ہوئے بہت سے پھل، بلکہ وہ پھل بھی خریدے جنہیں ہمیشہ دور سے دیکھا تھا، کبھی کسی دکاندار نے چھونے بھی نہیں دیے تھے۔ پھلوں کے شاپر ہاتھ میں تھامے آج میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا، تو جاتے ہی وہ پھلوں سے بھرے تھیلے بہنوں کے حوالے کیے۔ ایک ساتھ اتنے سارے پھل دیکھ کر تو ان پر عجیب ہی کیفیت طاری تھی۔ وہ بار بار مجھ سے یہی پوچھ رہی تھیں، کیا ہوا بھائی، تنخواہ مل گئی ہے کیا؟ لگتا ہے اب ہمارے اچھے دن دور نہیں، دیکھو آج تمہیں تیسرا دن ہی ہوا ہے، صرف نوکری کرتے اور ہمارے دن پھرنے لگے۔ وہ پھل جو صرف لوگوں کے کل پر ہی کھانے کو ملتے تھے، آج ایک کثیر تعداد میں تم خریدنے کے قابل ہو گئے ہو۔ بہنوں کی باتیں سن کر میرا سینہ فخر سے ایک دم چوڑا ہو گیا۔ میری ماں بھی چارپائی پر بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے ہمیں دیکھ کر کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ماتھا چوم کر بولی، خوش رہو میرے بچے، آج تمہاری وجہ سے میں نے اتنی دیر بعد اپنی بچیوں کے چہرے پر ایسی مسکان دیکھی ہے، رب تمہیں سلامت رکھے۔ بس آپ دعا کرنا، یہ سب تمہاری دعا کی بدولت ہی ہے، جلدی دیکھنا ہمارے دن کیسے بدلتے ہیں۔ بیٹا تنخواہ ملی ہے کیا؟ اماں ابھی بھی مطمئن نہیں تھی لیکن خوش بہت تھی۔ نہیں اماں، تنخواہ تو 1 ماہ بعد ملے گی، بس یہ ڈاکٹر نے میرے کام سے خوش ہو کر دیا ہے۔ میں نے بات گول کر کے آدھا سچ جھوٹ سنا دیا۔ دیکھنا شفیق احمد، دھیان سے رہنا، رزق ہمیشہ حلال کا ہی اچھا رہتا ہے ورنہ حرام میں نیری بربادی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ عبادت کی طرح کمانے نکلا کرو۔ اس سے پہلے اماں مزید اپنی بات کھینچتی، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا، ٹھیک ہے اماں، سب علم ہے مجھے، بس اب تم بشریٰ کے لیے رشتے دیکھنا شروع کرو، جلدی ہم بشریٰ کے بعد تنزیلہ کی شادی بھی کر دیں گے، اور یہ لو ان دونوں کا ساتھ ساتھ جہیز بھی بنانا شروع کر دو۔ ساتھ ہی میں نے شلوار کی جیب سے آدھے پیسے نکال کر اماں کے حوالے کیے، لیکن وہ پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر پوچھنے لگیں، مجھے صحیح بتاؤ شفیق کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ اب مجھے الجھن ہونے لگی تھی، تیز لہجے میں بولا کہ سب جائز ہی ہے، کہا نا ڈاکٹروں نے میرے کام سے خوش ہو کر دیے تھے، ہسپتال میں تم جانتی تو ہو ایسے پیسے وغیرہ لوگ دیا کرتے ہیں، لیکن بیٹا تم تو صدقہ لینے والے کبھی نہیں تھے۔ اماں کی تان پھر وہیں آ کر ٹوٹی تو میں نے انہیں سب کچھ سچ بتانا مناسب سمجھا، آخر میں کب تک ان سے یہ سب چھپا سکتا تھا؟ جب جب پیسے آتے اماں یہی سوال کرتی اور میں بہانے بنا بنا کر تھک جاتا، سو میں نے ایک سچ کو چنا اور مختصر کر کے اماں کی گوش گزار کر دیا، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر میں اس کام سے انکار کرتا ہوں تو وہ ڈاکٹر مجھے نوکری سے نکلوا دے گا، ویسے بھی وہ کون سا غلط کام کر رہے ہیں، تجربے ہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اماں چپ کر گئی، اس نے مزید کچھ نہیں کہا، میرے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ چلو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، سو میں دھیرے سے وہ پیسے ان کے سرہانے رکھ کر کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ مجھے نیند آ گئی، خواب میں اپنے آپ کو مردوں میں گرا محسوس کرنے لگا، ارد گرد مردہ عورتیں ہی عورتیں تھیں جو بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھیں اور شاید کچھ کہہ رہی تھیں،
مگر میں اس قدر گھبرا گیا کہ بے چینی سے میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت عشاء کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ جھانک کر دیکھا تو دوسرے کمرے میں سے میری بہنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بہت پرجوش تھیں، کل بازار جانے کے منصوبے بنا رہی تھیں۔ بشریٰ کہہ رہی تھی، امی میں نے کبھی فراک نہیں لی، کل میں اچھی سی فراک لوں گی۔ ساتھ ہی تنزیلہ کی فرمائش تھی کہ میں اونچی ایڑی والا جوتا لوں گی۔ بس وہ کبھی بحث کرتیں اور کبھی کھل کھلا کر ہنس دیتیں۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کتنی بے ضرر اور چھوٹی چھوٹی خواہشات تھیں ان کی، جو میری بہنیں نہ جانے کب سے اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھی تھیں، یہاں تک کہ مجھے بھی پتہ نہیں چلنے دیا۔ سچ کہتے ہیں بیٹیاں بہت حساس ہوتی ہیں، کب دل میں کون سا غم چھپا لیں کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ ایک دم سے ہی میرا دل بھر آیا۔ میں جو کھانا کھانے باہر آیا تھا الٹے قدموں واپس مڑ گیا۔ میری ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں اپنی بہنوں کی خوشی میں بھنگ ڈالوں، سو چپ چاپ واپس آ کر چارپائی پر دراز ہو گیا۔ اس وقت مجھے اپنی پچھلی زندگی یاد آنے لگی۔ بچپن میں ہی ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور گھر کا واحد مرد میں تھا، جس کی عمر شاید اس وقت 10 سال ہوگی۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں، ایک 3 سال کی اور دوسری سال بھر کی۔ ابا کی زمین تھی جو وہ کاشت کرتے تھے اور ہمارا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد رشتہ دار ہمارے ہمدرد بن کر میدان میں آ گئے۔ اب آئے روز کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہمارے گھر پر موجود ہوتا اور اماں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوتا۔ میرے تایا نے اس وقت تو ہمارا بے حد ساتھ دیا، لیکن کیا علم تھا کہ یہ ساتھ ہماری باقی کی زندگی کو برباد کر چھوڑے گا۔ تایا نے ہی ابا کی ساری زمین والے معاملات سلجھائے، کیونکہ وہ خود تو کاشت نہیں کر سکتے تھے، سو اماں سے کچھ دستاویزات پر دستخط لیے کہ وہ یہ زمین کا ٹکڑا ٹھیکے پر چڑھا رہے ہیں۔ اماں بھی سیدھی سادی ان پڑھ خاتون تھیں، انہوں نے بھی انگوٹھا لگا دیا۔ 1 مہینہ تو اچھا گزر گیا، لیکن پھر تایا نے زمین سے آنے والی آمدن دینا بند کر دی۔ اماں نے 2-3 مرتبہ پوچھا تو وہ آج کل پر ہی ڈالتے چلے گئے، لیکن ایک روز اماں ان کے پاس خود چلی گئیں۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ تایا نے دھوکے سے وہ زمین اپنے نام کروا لی ہے۔ تایا سے اس بات کا پوچھا تو انہوں نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ میرے بھائی نے یہ زمین مجھ سے چھین کر اس پر قبضہ جما لیا تھا، تو بس میں نے اپنا اصل حق واپس لے لیا۔ حالانکہ اس بات میں بالکل بھی سچائی نہیں تھی۔ سب جانتے تھے کہ میرا تایا ایک نمبر کا فراڈیا باز ہے، وہ کسی کو خوش دیکھ نہیں سکتا۔ اسی نے دھوکہ کر کے ابا کے حق حلال کی زمین اپنے نام کروا لی۔ ہم چپ کر گئے، کیا کر سکتے تھے؟ اس وقت میری ماں تنہا اور کمزور عورت تھی، جبکہ میرا تایا طاقتور تھا۔ سو یہ تو اصول ہے کہ کمزور کو ہمیشہ چپ ہی رہنا پڑتا ہے، جبکہ طاقتور اپنا اصل رنگ ضرور دکھاتا ہے، لیکن ایک دن اس طاقتور کو بھی جواب برحل دینا ہی پڑتا ہے۔ سو ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ پہلے گھر کا سارا کام دیکھتی اور پھر باہر کا دیکھتی۔ میں 10 سال کا تھا۔ اس وقت مجھے اتنا احساس ضرور تھا کہ میں اس گھر کا واحد مرد ہوں اور مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کمانا ہے۔ میں ایک ورک شاپ میں کام کرنے لگ گیا، وہاں چھوٹا بن کر سارا دن مزدوری کرتا۔ لوگوں کو اپنا بچپن بہت کم یاد ہوتا ہے یا کچھ واقعات، لیکن مجھے اپنے بچپن کی ایک ایک بات یاد تھی، کیونکہ وہ کسی عیش و عشرت میں نہیں کٹ رہا تھا، بلکہ میرے بچپن کی یادوں میں صرف زخم اور آبلے ہی تھے۔ گاؤں میں اول تو کوئی کام کرنے والا رکھتا نہیں تھا، اور جو رکھتے تھے بہت کم معاوضہ ادا کرتے۔ کچھ اماں کے پیسے اور کچھ میری محنت، زیادہ تو نہیں، لیکن دن میں ایک وقت کی روٹی ہمارے گھر میں پکنے لگی۔ میں تھوڑا بڑا ہوا تو اماں کو کام کرنے سے منع کر دیا اور کہا، جتنا لاؤں گا سارے اتفاق سے کھا لیں گے، آپ کو خود کو تھکانے کی ضرورت نہیں، میں اس گھر کا مرد ہوں، میں دیکھ لوں گا سارے معاملات۔ اس روز مجھے اچھے سے یاد ہے، اماں بار بار میرا سر چومتی جاتیں اور روتی جاتیں، ساتھ ہی ابا کو بھی یاد کر کر کے سسکیاں بھرتیں۔ پھر ایک تو میں بڑا ہو گیا تھا اور کچھ کام کرنے کا ہنر بھی آ گیا تھا، تو اسی ورک شاپ پر میری تنخواہ بڑھ گئی تھی۔ حالات اب بھی کسی کہانی کی مانند پلک جھپکتے نہیں بدلے تھے، بس اتنا فرق پڑا تھا کہ اب ایک وہی وجہ تھی، ہمارے گھر 2 وقت کا کھانا پکنے لگا، اوپر سے بہنیں بھی بڑی ہو رہی تھیں، ان کی الگ پریشانی تھی کہ کل کو انہیں بیانا بھی ہے۔ پھر اماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جو ہمارے محلے کا الیکشن لڑنے لگا تو ہم سے ووٹ مانگنے آیا، جس کے نتیجے میں اماں نے اس سے درخواست کی کہ میرے بیٹے کو کہیں نوکری پر لگوا دو۔ وہ چونکہ اس محلے میں پل کر جوان ہوا تھا، سو ہمارے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے یقین دہانی کروائی کہ وہ ضرور مجھے کہیں نہ کہیں نوکری پر لگوا دے گا۔ اس شخص نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا اور ٹھیک 1 ماہ بعد میری نوکری لے کر ہمارے گھر آیا۔ گھر آ کر وہ تھوڑا پریشان تھا کیونکہ مردہ خانہ کی نوکری تھی،
अम्मा को ये बताते हुए हिचकिचाहट का शिकार था, मगर अम्मा ने इसे दुआएं देते हुए बहुत शुक्रिया अदा किया कि अगर ये नौकरी भी ना होती तो हम क्या कर सकते थे। उस रोज़ हमारे घर सब लोग बहुत खुश थे। अम्मा ने अपने हाथों से मीठी सेवइयाँ पकाकर पूरे मोहल्ले में बांटी थीं और बार बार शुक्राने के नवाफिल अदा करने बैठ जातीं। साथ साथ मुझे नसीहतें भी जारी रखतीं कि नौकरी दिल लगाकर करना, हलाल कमाना। जिस पर मैंने हंसकर अम्मा से कहा कि अब भला मुर्दे मुझे कौन सी रिश्वत देंगे जो तुम इतनी फिक्र खा रही हो। मगर अम्मा संजीदा थीं। कहने लगी, हर जगह पर ही 2 नंबरी काम चल जाते हैं। बस मेरा पुत्र, तुम संभल कर रहना। मैंने अम्मा की नसीहत को दिल में अच्छी तरह बिठा लिया, लेकिन अगर अपने आज के दिन पर नज़र दौड़ाऊं तो इस सौदे में मुझे कोई बुराई बज़ाहिर तो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन यकीन भी नहीं था कि वो काम बुरा नहीं है। ज़रूर इसके पीछे कोई मंतक होगी। ऊपर से 5,000 के इतने सारे नोटों ने वैसे ही मेरे दिमाग पर एक जाला सा बुन दिया था, जिसे मैं लाख चाहकर भी वो साफ नहीं कर पा रहा था। बस इसी तरह की बातें सोचते कब मैं नींद की वादियों में उतर गया, कुछ याद नहीं। अगले रोज़ मैं अस्पताल गया तो यूँ महसूस हो रहा था कि गोया हर इंसान मेरी जानिब देखकर एक दूसरे को इशारे कर रहा हो। हाँ, यही वो शख्स है जो मुर्दों के गुस्ल का पानी बेचता है। लेकिन ये सब मेरा वहम था, और वहम का इलाज किसी के पास नहीं। ड्यूटी पर पहुंचा तो पता नहीं मेरा इम्तिहान था या फ़ायदा। वहाँ एक लावारिस औरत की लाश आई पड़ी थी और मुर्दे नहलाने वाली 2 औरतें वहाँ उस औरत को नहलाने की तैयारी कर रही थीं। मैंने पहले तो उनसे मुलाकात की और इन्हें अपना तारुफ करवाया। साथ ही ये भी कह दिया कि मुर्दा खातून को नहलाने के बाद सफाई ना करें, मैं खुद ही कर लूँगा। इस बात पर इन दोनों औरतों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में इशारे करके हंसीं। लेकिन वो औरतें मुझे अजीब तरह से देखने के बाद बोलीं, तो अच्छा, तो तुम तैयार हो गए इस काम के लिए? कौन से काम के लिए? मैंने अपने माथे पर आया पसीना साफ किया, जिस पर एक औरत कहने लगी, ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें पानी चाहिए ना, हम तुम्हें दे देंगे। बस तुम हमें हमारा हिस्सा वक्त से दे देना, वरना जैसे पिछले अटेंडेंट को नौकरी से निकलवाया था, अब तुम्हें निकलवा देंगे। मैं समझा नहीं, क्या कह रही हो तुम दोनों? मैंने हैरानगी से पूछा, क्योंकि मैं बहुत कुछ समझ चुका था, लेकिन इनके मुंह से सुनना चाहता था। अरे बच्चे तो हो नहीं तुम, जो ना समझ सको। अगर हमारे मुंह से सुनना चाहते हो तो सुन लो। जो बंदा यहाँ पहले काम करता था, 1-2 मर्तबा इसने हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया, तो हमने इसे निकलवा दिया यहाँ से। अब तुम शराफत से आधा हिस्सा हमें देते रहना, तो टिके रहोगे, वरना यहाँ से 1 मिनट में निकलवा देंगे, तुम पर इल्ज़ामात लगवा कर कि तुम सही किरदार के हामिल इंसान नहीं हो। ये सुनकर मैं चुप ही रह गया। ये तक नहीं पूछ सका कि तुम दोनों को इस मुतल्लिक कैसे पता है। इतनी देर में मेडिकल के बच्चों को एक डेड बॉडी चाहिए थी तजर्बे करने के लिए, तो मैं इन मामलात में मशगूल हो गया। और कुछ देर बाद जब वापस आया तो वो दोनों ख़वातीन इस औरत की मैयत को नहला चुकी थीं। मैंने देखते ही पूछा, पानी? तो वो मुस्कुराकर एक कोने में बड़ा गैलन उठा लाईं, जिसके ऊपर औरत का नाम, उम्र, कद वगैरह सारी तफसीलात लिखी हुई थीं। ये तुम लोगों को कैसे पता है और इसका क्या किया जाता है? मैंने बिल आखिर वो सवाल पूछ ही लिया जो कब से मेरे दिल में था। देखो भाई, तुम इन मामलात में ना पड़ो, वरना पछताओगे। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, होने दो। तुम इन सब से दूर रहो, लेकिन मुझे कुछ तो बताओ। मेरी सुई अभी तक वहीं पर अटकी हुई थी। इनमें से एक औरत बोली कि तुम मुझे ऐसे लगते तो नहीं, शायद इस डॉक्टर ने तुम्हें मजबूर किया है। खैर, इस डॉक्टर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे भी वो जानता होगा कि आज यहाँ एक औरत की मैयत आई है, तो तुम्हें ये पानी हर हाल में ही देना होगा। तुम भी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे। इन औरतों की बातें सुनकर मेरे सारे खदशात मुझे सच होने लगे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं किसी ऐसे काम का हिस्सा नहीं बन सकता था जिसकी बुनियाद गलत हो। मैंने इनके सामने दरख्वास्त की कि मुझे सच्चाई बता दें, जो भी है। पहले तो वो कश्मकश का शिकार रहीं, फिर इनमें से एक बोली, भाई, तुम हमें अच्छे शरीफ इंसान लगते हो। अगर तुम खुद इन सब से बचना चाहते हो तो हम तुम्हें नहीं रोक सकते, लेकिन हमारे घर तो इसी कमाई से चलते हैं। खैर, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो जब इस अरबी का मुलाजिम तुमसे पानी लेने आए, उसे पानी दे देना, लेकिन फिर चुपके से इसका पीछा करना। जब वो मंजिल पर पहुंच जाएगा तो तुम्हें तुम्हारे तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा ना हमसे कोई उम्मीद तुम रखो, ना ही हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैं मान गया। वो औरतें अपना काम करके चली गईं। मैंने भी उस अरबी को दिए गए नंबर पर फ़ोन मिलाकर इसे बता दिया कि गुस्ल का पानी तैयार है, किसी को भेज कर मंगवा लो। ठीक 1 घंटे बाद अरबी का मुलाजिम वहाँ पानी लेने के लिए मौजूद था।
میری ڈیوٹی بھی ختم ہو چکی تھی، مگر میں نے یہی ظاہر کروایا کہ میں ڈیوٹی پر ہوں۔ ساتھ ہی سے پانی والی بوتل دے دی، جو اس ملازم نے اپنے تھیلے میں چھپا لی، اور مجھے جیب سے کچھ پیسے نکال کر پکڑائے، جو میں نے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن اس ملازم کی ضد تھی میں وہ پیسے ہر حال میں رکھوں۔ میں نے وہ پیسے لیے اور لے کر واپس ملازم کی جیب میں ڈال دیے کہ میری طرف سے یہ تم رکھ لو، جس پر وہ ایک دم سے خوش ہو گیا اور جانے کے لیے واپس مڑا۔ میں نے فٹافٹ ہسپتال کی وردی تبدیل کی اور اس آدمی کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ بہت مگن ہو کر اپنی منزل کی جانب جا رہا تھا۔ اسے تو گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ میں بھی بچ بچا کر ہر طرح کی احتیاط کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ بالآخر وہ ایک نچلے درجے کی آبادی میں آ کر ایک گلی کی جانب مڑا، تو میں نے سوچا کہ وہ عربی تو اتنا امیر کبیر ہے، پھر ایسی جگہ کیوں رہتا ہے؟ پھر خیال آیا کیا پتہ یہ ملازم اپنے گھر آیا ہو۔ یہی سوچ کر میں نے اس کا پیچھا جاری رکھا۔ وہ ملازم ایک خستہ حال مکان میں چلا گیا اور میں باہر کھڑا ہو کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر کھڑا رہنے کے بعد جب وہ ملازم باہر نہیں نکلا تو اب مجھے شک ہونے لگا، کہیں یہی تو اس کی منزل نہیں، کہیں اسے یہ پانی یہیں پر تو نہیں لانا تھا۔ لیکن اب میں اندر کیسے جا کر دیکھ سکتا تھا؟ ایسا کیا بہانہ بناؤں کہ اندر جانے کی اجازت مل جائے؟ میں انہی سوچوں میں غرق تھا جب میری نظر گلی میں موجود ایسی چیز پر پڑی کہ میری روح لرز گئی۔ میں چند لمحے تک تو اپنے شک کو یقین میں بدلنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر جب مجھے یقین ہو گیا تو مجھے اماں کی بات یاد آئی کہ کچھ بھی ہو حرام مت کمانا۔ لیکن یہاں جو کچھ میں دیکھ چکا تھا مجھے تو اپنے ہوش و حواس جاتے ہوئے محسوس ہوئے، لیکن میں کوئی بھی عمل صرف اس چیز کو دیکھنے کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اپنے یقین کو مزید پورے یقین میں کرنے کے لیے میں نے گلے میں پڑا رومال منہ کے گرد لپیٹا اور اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ ہی دیر بعد وہی ملازم باہر نکلا، لیکن چونکہ میرا منہ ڈھپا ہوا تھا تو وہ مجھے پہچان نہیں پایا اور آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے اس کے قریب ہو کر کہا، میں ایک مخبر ہوں، تمہارے مالک نے جس سے پانی لیا ہے ہسپتال والا، اس کی اہم خبر لایا ہوں۔ یہ سن کر ملازم کے کان بھی کھڑے ہو گئے اور اگلے ہی لمحے وہ مجھے گھر کے اندر لے گیا۔ اس گھر میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی جو کہ میری ناک پر کپڑا ہونے کے باوجود دماغ کو چڑھ رہی تھی۔ ملازم مجھے کمرے میں لے گیا جہاں وہ عربی بیٹھا تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت عجیب سی تھی۔ جسم پر صرف ایک لنگی تھی، سر گنجا تھا اور گلے میں بہت سی عجیب شکلوں کی مالائیں پہنے وہ اپنے سامنے آگ سلگا کر بیٹھا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی جادوگر عامل ہے جو کالے جادو میں مہارت رکھتا ہے۔ مجھ سے اس نے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ جس شخص سے تم نے پانی لیا ہے اس سے آئندہ پانی مت لینا، کسی اور ہسپتال سے رابطہ کر لو یا کسی اور ہسپتال کا ڈاکٹر ڈھونڈ لو۔ اس ڈھونگی عربی نے حیرت سے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو میں نے اپنے چہرے سے وہ رومال ہٹا کر کہا، کیونکہ میں اپنی کمائی میں حرام کی آمیزش نہیں چاہتا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک دم سے حیران ہو گیا۔ اس کا ہاتھ جلدی سے کسی چیز کی جانب بڑھا، لیکن میں نے اسے روک دیا کہ میں یہاں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں، نہ میں تمہارے راستے میں آؤں گا، نہ ہی تم آنا۔ وہ جگہ میری روزی کا واحد ذریعہ ہے، تم کہیں اور سے بھی پانی حاصل کر سکتے ہو جو تمہارے لیے یہ کام خوشی خوشی سر انجام دینے کو تیار ہو، مگر میں تیار نہیں ہوں۔ اگر تم مزید مجھ پر دباؤ ڈالو گے تو میں نوکری چھوڑ دوں گا، اس لیے تمہارے گناہ پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، میری بد دعا مت لینا۔ میری یہ بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، تم بہادر انسان لگتے ہو اور سمجھدار بھی۔ چلو میں تم سے وہ پانی نہیں لوں گا، نہ تم میرے معاملات میں آؤ نہ میں تمہارے میں آتا ہوں، لیکن اگر کبھی تم میرے راستے میں آئے تو میرے پاس جادو کا ہتھیار موجود ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ بولا، تمہیں میرے متعلق کیسے علم ہوا؟ جس پر میں نے کہا، پہلی مرتبہ تمہیں دیکھا تو یہی لگا پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں، لیکن تمہارا حلیہ مختلف تھا۔ ابھی باہر تمہارے ملازم کا پیچھا کرتے ہوئے گلی میں تمہارا اشتہار دیکھا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ تمہارے ایسے ہی اشتہار جگہ جگہ رول رہے ہیں تو بس وہیں پر شکل دیکھی تھی تمہاری۔ اب تم بتاؤ کہ تم پانی کا کیا کرتے ہو؟ میری بات پر وہ ہنس کر بولا، ہم نے کیا کرنا ہے، کالا جادو ہی کرتے ہیں، جادو میں یہ پانی بہت اہم ہوتا ہے۔ خیر اب تم جاؤ، وہاں سے جانے سے پہلے جتنے پیسے اس کے بچ گئے تھے وہ میں نے واپس کر دیے اور کہا کہ جلد ہی باقی پیسے بھی واپس لوٹا دوں گا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر پیسے واپس لے لیے۔ جس وقت میں واپسی کے لیے قدم بڑھا رہا تھا یہی سوچ رہا تھا کہ میں کمزور ہوں، ہر کسی سے نہیں لڑ سکتا، لیکن کم از کم خود کو محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ میں آج اسے روکتا تو کل یہ مجھ کو مروا دیتا۔